پر عمل ہو رہا ہے اور پاکستان بدترین جنگل کی شکل میں ڈلتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر بحران ہے, سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, امن و امان کا بحران ہے. پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو چکی ہے, عدلیہ ارریلیونٹ کر دی گئی ہے ترامیم کے ذریعے. اسی طرح سے تب مجریہ مقننہ جو مجریہ ہے وہ حکومت بھی نام کی چیز نہیں ہے. کوئی بھی ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم کہیں سے پوچھ کے بتائیں گے آپ کو. صورت حال یہ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا ہے. اس کا چاہے وہ تینوں ستون جو ہے وہ ڈہ چکے ہوئے ہیں. اس وقت ہم یہاں کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ عمران خان صاحب ان کا بنیادی حق ہے پاکستان کے تمام باقی انسانوں کی طرح کہ ان کے جو قیدیوں کے حقوق ہیں ان کو ملے, اور پاکستان کے جو ان کی بہنیں ہیں ان کو بھی حقوق ملاقات کرنے کے ملنے چاہیے. اور باقی جو سی ایم کے پی کے ہے جن کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو حق ہے ان سے ملے جا کر, ان سے گائیڈ لائن لیں, اپنی کابینہ کمپلیٹ کریں اور وہاں پر گورننس کے حوالے سے کام کریں. ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ کیا چکر چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ وہ باقاعدہ اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی, نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں. بالکل جیسے ایک دھکے سے چلا رہے چیزوں کو. ہم سراپا احتجاج ہیں, پاکستان تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. 5300 ارب روپے کا جو ابھی کرپشن سامنے آئی ہے, چھوٹی کرپشن نہیں ہے جس کے نتیجے میں غریب تر ہوئے اور تباہی بربادی پھیلی ہے. ہم سراپا احتجاج ہیں. یہاں کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب کے کیسز کب سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سنا نہیں سنا جا رہا. جنوری سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی اور پاکستان کے اندر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. ابھی یہاں ہم نے آنا تھا, ہم نے کوئی پتھر مارنے تھے کسی کو, دفعہ 144 لگا دیا گیا کہ بھائی یہاں آپ نہیں آ سکتے. جیل کے باہر جائیں گے, کوئی کسی کا ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوگا. ڈنڈے تو ان کے پاس ہوتے ہیں, اسلحہ تو ان کے پاس ہوتا ہے, شیلنگ تو یہ لوگ کرتے ہیں. عام آدمی تو کبھی بھی اس طرح کے وہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں مہذب لوگ آتے ہیں, کسی کو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہاں پر بھی دفعہ 144 پابندیاں لگا رہے ہیں, کوئی بولے نہیں. آپ سارے ہمارے بھائی ہو, ٹیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کا گلا گھونٹا گیا, آپ کی زبان پر تالے لگائے گئے, ہر ایک پر ظلم ہو رہا ہے. کوئی بھی ججز نے استعفیٰ دیا 27ویں ترمیم کے بعد, بعض امیر لوگوں نے استعفے دینا شروع کر دیا. لہٰذا پاکستان نارمل حالت میں نہیں ہے. ہم سراپا احتجاج ہے, ہمیں حقوق ملنے چاہیے, پاکستان رول آف لا کے ساتھ چلنا چاہیے, آئینی سپریمیسی ہونی چاہیے. ابھی ہمارے جو دوست تھے یہ گئے تھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے, بتائیں گے وہاں کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, صوبائی اسمبلی کے ممبران, چاہے پنجاب کے اور چاہے وہ کے پی کے ہوں, آج وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے تھے. ہم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے چلے گئے. چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تقرریوں کے سلسلے میں میٹنگ میں تھے. ہم نے اپنا میسج ان کو ریکارڈ کروایا ہے کہ خان صاحب کے کیسز جو جنوری سے پینڈنگ ہے آج تک وہ فکس نہیں ہو سکے, اس میں ہماری درخواست ہے. ہم نے کنٹمپٹ پٹیشنیں بھی گزروائی ہے. خان صاحب کی لاسٹ ملاقات 4 نومبر کو ہوئی ہے. اس کے بعد آج تک نہ بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ وکیلوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی ایون ان کے اپنے بچوں سے فون پہ بات ہوئی ہے. آج سارے پارلیمنٹیرین احتجاج کے طور پر یہاں آئے ہیں کہ ہم یہ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے, غیر انسانی سلوک ہے, غیر آئینی غیر قانونی سلوک ہے. یہ رولز میں لکھا ہے کہ ان کا حق ہے کہ اپنے وکلاء اور فیملی ممبر سے ملے. یہ صوفی میں طے ہو گیا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہوگی. یہ عدالت نے اکتوبر 2023 میں آرڈر کیا تھا, اس سے چلا آ رہا تھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آرڈر کر لیے کہ یہ ملاقاتیں ہوگی. یہ کنسنٹ سے طے ہوا تھا کہ خان صاحب کو کبھی ایکسس ڈینائی نہیں کیا جائے گا. خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا پاکستان کے 70% عوام کو آئسولیٹ کرنا ہے. میری سب سے درخواست ہے, جو لوگ اقتدار رکھتے ہیں, جو لوگ طاقت رکھتے ہیں, کہ لوگوں کے راستے بند نہ کرے, راستہ نکالے. لوگوں کے لیے دفعہ 144 نہ لگائیں. سارے ایسی قانون آگے سٹیپ لے لے جس سے یہ تناؤ ختم ہو جائے, جس سے ملاقات ہو جائے, جس سے وزیر اعلیٰ اپنے کابینہ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی بنانے کے لیے خان صاحب سے ملاقات کرے. یہ ہم سب کا ایک مطالبہ ہے اور ہم یہ مطالبہ بارہا کریں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہماری نہیں ہوتی. ہمیں امید ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ غور کریں گے. ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے التماس ہے, ہم نے ان کے پاس بھی
ہیومن رائٹس پٹیشنیں فائل کی تھیں کہ ایسے سلوک کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ آپ اس پہ ایکشن لیں. آج تک اس پہ نہیں ہوا. آج اسمبلی میں ہم نے عرض کیا کہ آج جو آپ پھر بھی ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھا رہے ہیں تو علامہ صاحب نے پھر بھی اس میں کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ آپ جو کرنا وائلیشن کر رہے ہیں پہلے اس کا بھی غور کریں. میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ریئلائز کرے اس طریقے سے یہ ملک 5 سال نہیں چل سکتا. مہربانی کرے اب سنس پریویل ہونے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. شکریہ.